ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے۔ بچوں سے متعلق نائمہ کا سوال میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو؟ ہاں، شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا۔ میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا، پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے، مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، ابھی حشر کا دن ہے۔ یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا۔ صالح نے مجھ پر طاری ہونے والے غم کی توجیح کی۔ یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جواب میں صالح نے ایک اور بہت عام بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، ہاں، جنت ایسی ہی جگہ ہے۔ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو جنت و جہنم کو قریب لے آیا جائے گا۔ ہر شخص کی جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا، یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی۔ مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانہ کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا۔ یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پچھتاوا کہ کس اعلیٰ نعمت اور عظیم درجے سے وہ ابدی طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ تمہیں کچھ دیر قبل بیان کردہ میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز ازل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مکان چاہا، اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پست مقام کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی مسرت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی، اور جہنم میں پست ترین مقام کی مصیبت کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین درجات سے محرومی کی حسرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی۔ میرے خدایا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے۔ وہی رونا پیٹنا، وہی پریشانی و بدحالی، وہی حسرت و ندامت، وہی اضطراب، وہی بے چینی، وہی حزن و مایوسی۔ ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددگار بیٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ نڈھال جسم، پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں۔ ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی۔ ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی، لیلا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو۔ کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے ٹھنڈے ایئر کنڈیشن بیڈ روم کے نرم و نازک بستر پر لیٹی ہوئی ہوں، اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کاش یہ خواب ہو، کاش یہ خواب ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ لیلا نے روتی ہوئی آسماں سے کہا،
یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسماں، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسماں سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی۔ ہاں، کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ آسماں کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماں نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ، دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن، یا شاید بس ایک پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا۔ جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں آج قیامت لگ رہی ہوں نا؟ آسمان نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسماں لہراتی بل کھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو آسماں نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔ واٹ؟ سچ کہہ رہی ہوں، یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار، مگر اس سے تمہارا پورا جسم جھلک رہا ہے۔ آستینے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ ویل ویل میڈم، ڈونٹ کنڈم می۔ میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے۔ یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ۔ اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسماں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آسماں، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسماں تنک کر بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں، خوبصورت بھی نظر نہ آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی ماڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری تم ہو۔ سنو، ان کے نقش قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی ماڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ آسماں، بری بات ہے، اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی ماڈسٹی کا نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ارے چھوڑو یار یہ فضول بحث۔ یہ دیکھو، یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتا ہے، ایک سوٹ 30,000 کا ہے۔ تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جیسے میں نے کاپی کیا ہے۔ تم بھی بنوا لو، اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے۔
डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने यहां रख लूंगी। वैसे भी तुम्हारे घर वाले बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। तुम्हारी अम्मी नाइमा आंटी हैं तो अच्छी खातून, बस हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। और तुम्हारे अब्बा अब्दुल्ला अंकल, वो तो लगता है कि सारी दुनिया में इस्लाम फैलाकर ही दम लेंगे। ऐसे ही तुम्हारे बाकी बहन भाई हैं, बस एक तुम्हारे बड़े भाई जमशेद ही ढंग के हैं, इसीलिए शायद तुम लोगों के साथ नहीं रहते। अब्बा तो समझते हैं कि वही सबसे ज्यादा उनसे दूर हो चुके हैं, और बकौल अम्मी के उन्होंने मुझे भी खराब कर दिया है। क्या खराबी है तुम में? तुम तो मुझे वैसे ही बड़ी नेक लगती हो। मैं और नेक? बस मारे बांधे बचपन की आदत की बिना पर रोजा नमाज कर लेती हूं। बाकी मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसे ही काम करती हूं। मगर ये तो देखो कि मेरे साथ मजा कितना आता है। 50 बरस की जिंदगी है, खूब खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, तुम्हारे साथ मजा तो आता है, मगर अब्बू कहते हैं कि आखिरत में अगर एक दिन के लिए भी पकड़ हो गई तो वहां का एक दिन हजारों बरस का होता है। उसमें 50 साल जिंदगी का सारा नशा हरन हो जाएगा। उनकी तरबियत से मेरी अम्मी, बहनें और भाई अनवर सभी नेकी की जिंदगी गुजारते हैं। डोंट टॉक अबाउट देम। वो नेकी की नहीं, बोरियत की जिंदगी गुजारते हैं। इस बोर जिंदगी के तसव्वुर से मुझे वहशत होती है। मैंने इसीलिए तुम्हारे घर जाना अब कम कर दिया है। हर वक्त जन्नत की बातें, हर वक्त आखिरत और नेकी की बातें। इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, दुपट्टा सीने पे रखो, सर ढांको। आई डोंट लाइक दीज रबिश। आसमा की इस बात से लैला के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोली, ऐसा मत कहो आसमा, मेरे घर वालों ने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। वो बेचारे जो करते हैं खुद करते हैं या मुझे तलकीन करते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं कहते। सिर्फ एक दफा मेरे अब्बा ने तुमसे ये कहा था कि बेटा तुम मेरी बेटी की सहेली हो। देखो, ऐसी सहेली बनना जो जन्नत में भी उसके साथ रहे। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम दोनों एक दूसरे को इल्जाम दो कि तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बर्बाद कर दिया। सॉरी भाई, तुम तो बुरा मान गई, लेकिन देखो तुमने अपने अब्बा की तकरीर मुझे फिर सुना दी। उन बेचारों के सर पर हर वक्त क़यामत सवार रहती है। आसमा के इस जुमले से लैला के चेहरे का रंग बदला। उसके तेवर देखकर वो फौरन बोली, सॉरी सॉरी, नाराज ना होना, अब तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं कहूंगी। चलो कैंटीन चलकर कुछ खाते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मैदान हशर में गजब की गर्मी थी। मैं सोच रहा था कि न जाने लोग प्यास से ज्यादा परेशान होंगे या फिर उस अंदेशे से कि कहीं उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग में ना फेंक दिया जाए। मैं इसी ख्याल में था कि सालेह की आवाज कानों से टकराई, अब्दुल्ला तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाने ले जा रहा हूं। बेख्तियार मैंने अपना निचला होंठ अपने दांतों में दबा लिया। हम कुछ कदम आगे चले तो खुरदरी पथरीली सतह पर 2 लड़कियां बैठी नजर आईं। मैं दूर ही से उन दोनों को पहचान गया। उनमें से एक लैला थी, मेरी सबसे छोटी और चहीती बेटी। दूसरी आसमा थी, मेरी बेटी की अजीज तरीन सहेली। उस वक्त माहौल में सख्त तरीन गर्मी थी। लोगों के बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा था। भूख तो परेशानी के आलम में उड़ चुकी थी, मगर प्यास के अजाब ने हर शख्स को परेशान कर रखा था। ये दोनों भी प्यास से निढाल बैठी थीं। आसमा की हालत बहुत खराब थी और प्यास की शिद्दत के मारे वो अपने बाजू से बहता हुआ अपना पसीना चाट रही थी। जाहिर है उससे प्यास क्या बुझती। उसने मजीद भड़कना था, जबकि लैला अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। आसमा एक बड़े दौलतमंद खानदान की अकलौती चश्मो चिराग थी। खुदा ने हुस्न, दौलत, स्टेटस हर चीज से नवाजा था। माँ बाप ने अपनी चहेती बेटी को आला तरीन इदारों में तालीम दिलवाई। बचपन से उर्दू की हवा तक नहीं लगने दी गई। अरबी और कुरान करीम को समझकर पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इतना असर था कि बच्ची अंग्रेजी अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी बोलती थी, मगर ऐसे स्कूलों में जबानदानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक
برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔ سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز شرٹ، انگریزی میوزک اور فلمیں وغیرہ زندگی کا لازمہ تھے۔ تاہم آسمہ خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا تھا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسمہ بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ معلوم نہیں دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسمہ نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسمہ کی دوستی۔ یہ آسمہ اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نعم میں پلی بڑی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اولاد ہر دور میں والدین کو محبوب رہی ہے۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لاتے۔ وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخرکار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت اور خلق کے خدا کی خیر خواہی کے بجائے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا۔ رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا، نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی
جو کبھی ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسما کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو ٹھوکا دیا۔ لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے، مگر میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھیں۔ کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کبھی فراک پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جان نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپا حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ لیلا سسکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا، نہ شوہر، نہ بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں بس آپ ہی سے امید ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھی اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں، اس کا نتیجہ وہ اب بھگت رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں آسما بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر وہ بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے آسما، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آسما کی جگہ لیلا نے جواب دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ آسما بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے گردن گھما کر صالح کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افزا بات کہہ سکے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، عبداللہ ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا، نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی۔ فرشتے، در و دیوار، اعضا، ہر چیز گواہ بن جائے گی، یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی بدی کی ہوگی۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان کو تباہ کر دیں گے۔
جبکہ مال یتیم کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سزا جزا کے عمومی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا۔ البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے۔ مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جواب میں میرے سارے اندازے امیدیں اور اندیشے جمع تھے۔ میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی، بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کسب حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسمہ نے دیا۔ یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی، اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کے لیے دی تھیں، مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف اور تکبر میں گزر گئی۔ مجھ پر حسین نظر آنے کا خپت سوار تھا۔ میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برباد کر دیے، مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی۔ کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا، حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی۔ باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی۔ چغلیاں، غیبت، عیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھیں۔ یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیلا افسردہ لہجے میں بولی، اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، ابو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بیٹا انتظار کرو، امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے۔ کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی۔ آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں، اسے قلب کی دینداری چاہیے، اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں، ایک سچا خدا پرست بندہ چاہیے۔ ایمان میری زندگی میں تو تھا، مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا۔ میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھی، مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی۔ میں نے روزے تو رکھے، مگر مجھ میں سچا تقوی پیدا نہیں ہو سکا۔ زیادہ سے زیادہ مجھے 50 برس وہ سب کرنا پڑتا۔ یہاں تو صدیاں گزر گئی ہیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے۔ لیلا کی بات سن کر آسماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا، بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو، میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا، اخلاقی گناہ، نمود و نمائش، اسراف، تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو سوائے جہنم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ صالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔
زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلا کو تسلی دے دوں۔ میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے، ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے۔ مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لو، برا نہیں ہو رہا، عدل ہو رہا ہے۔ ہاں، معاملہ بلا شبہ شدید ہے، اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کے اس بار امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بار اٹھایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس بات سے میرا اشارہ ظالم حکمرانوں اور بد دیانت اہلکاروں کی طرف تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ سالے ایک سمت بڑھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے تھے جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں ہونا، صرف رسمی طور پر ان کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بدبخت ہیں جن کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انہی کی سمت چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے، گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے اور وہ کسی طعن زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے۔ مگر پانی کا یہاں کیا سوال؟ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تھکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے حکمران، اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صالح نے خود ہی بتا دیا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے، مگر ان فرشتوں کو کیا معلوم تھا کہ رحم کیا ہوتا ہے۔ وہ بے دردی سے انہیں باندھتے رہے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے حواریوں اور درباریوں، خوشامدی اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں وزراء، عمرا، مشیر، بیوروکریٹس، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کی جلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی
صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی. وہ ان کو ہمارے سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گئے. میں ان کے گھسیٹے جانے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہا جو ان کے جسموں سے رس رہا تھا. یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی. میں نے دل میں سوچا، کہاں گیا ان کا اقتدار؟ کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن؟ کہاں گئے وہ عالیشان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت، کر و فر اور شان و شوکت؟ ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا. صالح بولا، یہ سب ظالم، کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا تھا. تاہم یہ ان کی اصل سزا نہیں، اصل سزا تو جہنم میں ملے گی. جس طرف فرشتے انہیں لے جا رہے ہیں وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے. اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا جہاں ان کی دائمی ذلت اور عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا. پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا جہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حساب کتاب کے ذکر سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے مگر اب تک یہ حساب کیوں نہیں شروع ہوا؟ یہ تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے. میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے. تم جاننا چاہتے ہو کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تم ہی نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا جائے گا. ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات یہ ہے عبداللہ، انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی. آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہے. اس کی طاقت و عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. انسان کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی. دوسرا موقع آج حشر کا دن ہے جب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی کوئی وقت نہیں ہے. تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا. ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سرے دست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو لامتناہی فاصلوں پر پھیلی ہوئی تھی اس کو سمیٹا جا رہا ہے. تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ بہ لمحہ پھیل رہی تھی. اب اللہ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور یہ بے شمار کہکشائیں، ستارے اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں دوبارہ قریب آ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے. پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائے گا. کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لینے سے تعبیر کیا ہے. پھر صالح نے آسمان کی طرف نظر کی. اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا. سورج بدستور دہک رہا تھا. میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا مگر وہ بے نور ہو چکا تھا اور بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ دیکھ کر صالح نے کہا،
آج آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں. زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 25,000 کلومیٹر تھا، مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. ساتھ ہی یہ زمین اب اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی. اسرافیل نے 2 دفعہ سور پھونکا تھا. پہلی دفعہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے سور پر انسانوں کو زندہ کر دیا گیا. ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلیٰ ترین گھر، محلات، باغات اور ان کے سکون و تفریح کے لیے بہترین چیزیں اور تمہارے لیے ناقابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنا دی ہے. ہر جنتی کو اس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اور اسے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے رقبے دیے جائیں گے. زمین کے وسط میں دہکتے ہوئے آتش فشاں اور کھولتے پانی کے چشموں کے درمیان میں اہل جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے ہی اندازہ تھا. قرآن کریم کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور سطح زمین جنت میں بدل دی جائے گی جہاں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا. زمین کے بیچ میں اہل جہنم ہوں گے، جبکہ آسمانوں میں موجود ستارے اور کہکشائیں بطور انعام و بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے. ویسے ان میں کیا ہوگا؟ اس کی تفصیل دربار والے دن سامنے آئے گی. دربار والی بات یاد ہے نا؟ ہاں، تم نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نشست ہوگی اس کا نام دربار ہے. اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے. یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا. ہاں، اس روز انعام بھی دیا جائے گا اور کام بھی بتایا جائے گا. اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا. یہ دیکھ کر صالح بولا، آسمان پر موجود نشانیاں بدل رہی ہیں. چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے ہیں. اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا. اس وقت تمہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم و اعلی ہستی کا نام ہے. ابھی صالح کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. سب لوگ لرز کر رہ گئے. آواز چونکہ آسمان کی جانب سے آئی تھی اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی. میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے. ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا. آسمان میں شگاف پڑ چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں. ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج در فوج زمین کی طرف اترنے لگی. ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا. فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا انداز اور لباس بالکل مختلف تھا. وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ اترنے لگے اور انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا. فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر معدب انداز میں کھڑے ہوتے جاتے. ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی. اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی. ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا تھا. اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ ہی باقی رہ گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی. اس نے حسب توقع جواب دیا. حساب کتاب شروع ہو رہا ہے. بارگاہ اہدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے. فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے.
اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے. تم تو ان سے مل چکے ہو. وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید ان میں شامل ہو جائیں گے. کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے. عرش الہی، میں نے زیر لب ان الفاظ کو دہرایا. صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں. وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں. یہ عرش اصل میں مخلوق کے رجوع کرنے کی جگہ ہے، جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ. اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا. اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے. میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی. اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو. میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا. حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا. اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے. عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا. تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے. عرش کے دائیں ہاتھ کی طرف عرش الہی کے معمون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب سجدے میں ہوں گے. میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ؟ اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا. یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے کہ سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ ہو جائے گی. زمین انہیں اپنی طرف سے آنے سے روک دے گی. اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا. صالح بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا. باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اتنا ہی جھک سکے گا. کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوگا، کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا. جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا. میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کسی قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا. البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا. البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے. جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے. آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح، ہر تکبیر کا مستحق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے
وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے۔ ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل و حمد و شکر اور تمجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی سنی۔ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں، خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و خطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 4 سو پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش؟ کہاں ہے متکبر؟ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، روب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔